هدى لتركتم سنة نبيكم لزللتم رواه البخاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص و لائق و زیبا ہے. انتہائی مختصر حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او عظیم صحابی ہیں جنہیں پوری زندگی صرف اور صرف اللہ دے نبی کو چند ایک سوالات کی دن، بس شر دے بارے، کبیرہ گناہ دے بارے اور جہنم اور حرام کامے دے بارے اگر کوئی صحابی زیادہ تو زیادہ سوال کردہ حضرت حذیفہ بن یمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جتنا بھی فتن دے اندر حدیثہ ہیں، یہ شرط مبنی حدیثہ ہیں، اللہ دے نبی نے پیشین گویا عطا کی دلی وہ اکثر حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے. اور وہ صحابین جنہیں کو آکھیا میں نے کہ سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رازدان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 17 منافقین دی فارست اگر اللہ دے نبی نے کسی انسان کو دسی تو حضرت حذیفہ بن یمان کو دسی ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیا کہ اے میرے بھائی حذیفہ بن یمان، اگر ممکن ہوئے، اگر پسند کرو تو انہیں 17 منافقین دے نام حضرت عمر کو دس دیو. آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے بھائی، میں نبی دا راز رکھا ہویا ہے، اللہ دے نبی دا میں راز آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ صحابی رسول انہوں نے دی کہ حدیث موقوف حدیث ہے انہوں کو، اگرچہ انہوں نے دی موقوف حدیث ہی مرفوع درجے دے اندر ہے. ایک نہیں فرمیندن کہ لوگوں یہ امت دے ہوتے ایک ایسا زمانہ آمن والا ہے. آپ نے فرمایا کہ شرک و بدعات، خرافات، رسم و رواج دا اتنا غلبہ ہوئے سی. والا آپ نے بات سمجھاؤں واسطے 2 پتھر منگوائے، 2 پتھر منگوا کے آپ نے یہ پتھریں کو آپس اندر ملا دیتے اور ایک صاحب کو بندے کو سارے کیا کہے گی نا 2 پتھروں کے درمیان دیکھنا تے کو کوئی روشنی نظر آن دیئے کہ نہیں؟ آدھے حضرت جی میں کوئی روشنی نظر نہیں آتی. آپ نے فرمایا دوبارہ دیکھ. وہ بندہ بڑی توجہ نہ دوہیں پتھریں دے درمیان دے دے تے بڑی غور دے نالا دے کہ حضرت جی تھوڑی جہی ایک روشنی نظر آن دی پئی ہے، باقی سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو فرمایا کہ لوگوں اسی طرح ایک سنت دی کیفیت بنوے سی. زمانہ ایسا آسی کہ شرک و بدعات دا، رسم و رواج دا، اللہ دے نبی دے طریقے دے ایسا غلبہ اور غالب ہوئے سے رسم و رواج اے جی میں 2 پتھریں دے درمیان تھوڑی جی روشنی نظر آن دی پئیے. اے حیثیت اسے نبی پاک دے طریقے اور سنت دی. اتنا رسم و رواج غالب آوے سے، اتنا لوگ کے اندر بدعات و خرافات آوے سے، حتی لا یراہم الحق، وہ لوگ حق کو حق ہی نہ سمجھ سے. حق کو لوگ دیکھ سے نہیں بھی کوئی نہ. اگر کوئی بندہ جرت کرے سی، ہمت کرے سی یار میں بدعات چھوڑنا چاہنا، میں خرافات کو چھوڑنا چاہنا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اون بندے تے فتویٰ لا دی سوے سی کہ حتی ترکت سنت، اس بندے نے سنت کو چھوڑ دی تھے. جڑا بندہ بدعات چھوڑے سی، خرافات جڑا بندہ چھوڑے سی، وہ لوگ اکثر کہ یار اس بندے نے اصل طریقہ، اصل سنت اس بندے نے چھوڑ دیتی ہے. حضرات ذی وقار اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑاؤ، اگر اس معاشرے دے اندر سارا کوئی مسلمان بھائی اللہ دے نبی دے طریقے کو اپناون دی کوشش کریں دے، اندھوں تے فٹ فتوہ لگ دے کہ اے بندہ
اصل طریقے تو ہٹ کے غیر طریقے دی طرف یہ بندہ چلیا گیا۔ آج آنکھوں کسے بندے کو اللہ دے نبی نے ہاتھ دے اندر کڑے پاون تو منع فرمائے، مسند احمد دے اندر ہے اللہ دے نبی نے چھلے کڑے دھاگے بدن تو نبی پاک نے منع فرمائے۔ دیکھو تو ہوتے کیا فتوے لگ دیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے تمام تر رسومات کو ختم فرمائے۔ بار کہے میرے بھائیو، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس انسانیت دے ہوتے بڑا رحم فرمے دے جب تک اے لوگ سنت دوتے عمل پیرا رہا ہیں۔ جس وقت اے لوگ اللہ دے نبی دے طریقے تو ہٹوے سن، اللہ انہیں تے ایسے لوگ مسلط کرے سی، بے رحمی دے نال انہیں دوتے ظلم و ستم کرے سن اور انہیں دوتے رحم تک نہ کرے سن، یہاں تک کہ لوگ واپس اللہ دے نبی دے طریقے دی طرف آوے ہیں۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ٹائم لوگ شرک و بدعات و خرافات وچ لگ وے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لوکے دے وچ سنت کو اٹھا کے انہیں دے اندر خرافات و بدعات سٹ دینے۔ اس واسطے میرے بھائیو، بدعات اور خرافات کو چھوڑ کے اسا اللہ دے نبی دے طریقے کو اپناونے، اور کیویں سا طریقہ اپناونے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پوری زندگی، صحابہ دی زندگی سارے واسطے بہترین ایک عظیم مثال ہے۔ انہیں لوگوں نے اللہ دے نبی دے طریقے کو سامنے رکھے، ہر ایک چیز کو، رسم و رواج کو انہیں لوگوں نے چھوڑ دیتے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر دی صحیح احادیث دے چند ایک نمونے سنا کے میں بات ختم کراں، کافی ایسا لیٹ کر دیتے سکو نماز تو فوراً بعد شروع کر دینا چاہیے ہے۔ بار کیف جو چند ایک ساتھی آگے اللہ تعالیٰ اپنا قبول و منظور فرماوے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی حدیث سے مسلم شریف دے اندر ہے، فرمایا ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، اے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ کریم نے تواڈے نبی دے طریقے تواڈے واسطے ہدایت دے طریقے مقرر کر دیتے ہیں۔ حبیب کریم علیہ السلام نے ڈٹھے نماز دا ٹائم ہے، نماز دی جماعت تھی گئی، ایک بندہ اکیلے نماز پڑھدا کھڑے، حبیب کریم علیہ السلام نے اس موقع تے حدیث بیان فرمائی ہے، فرمایا لوگو جماعت دے نال نماز پڑھنا بھی نبی دی سنت ہے، آ کے جماعت دے اندر شرکت کر کے نماز پڑھنا، ایویں پوری زندگی چاہ کے کر دے گنو، ہر طریقے دو تے عمل کرنا، گویا کہ تسا نبی دے طریقے تے عمل کریں دے پیو۔ لا ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تسا لوگوں نے نبی دے طریقے کو چھوڑ دیتا تسا لوگ گمراہ تھی وے، سورہ راست اٹھویں سو۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا گویا کہ اس بندے نے محمد پاک نال پیار کیتا۔ سنت دا لوگو مانی کہ طریقہ، اطاعت دا مانی بات کو مننا، جڑے بندے نے نبی دے طریقے کو من گیدا، نبی دی بات کو من گیدی، دنیا جہان دے اندر انسان کامیاب تھی ویسی۔ مثالہ میرے سامنے بہت زیادہ ہیں، میں چند ایک مثالہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ دی اطاعت و فرما برداری دے کے بعد جلدی ختم کرام۔ حبیب کریم علیہ السلام دے صحابہ جس وقت نبی علیہ السلام دی حدیث آویندی ہے، صحابہ عمل دے اندر کوئی تاخیر نہیں کریں دے، حبیب کریم دا رسول معظم دا طریقہ آگے، طریقے دو تے عمل کرن دے اندر کسی قسم دی تاخیر نہیں کی تھی۔ حدیث صحیح درجے دی بخاری دے اندر حبیب کریم علیہ السلام خیبر دا موقع ہے، جنگ دا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک جانور کو ذبح کیتے بیٹھن، جانور کو ذبح کر کے ان دا گوشت بھی بنا کے دیگے دے اندر سٹ کے پیارے پیغمبر دے صحابہ سالن پہ کہندن، اچانک ایک حکم آویں دے، لوگوں ساری اطاعت و فرما برداری دی کیفیت کیا ہے، لیکن صحابہ دی اطاعت و فرما برداری دا عالم کس طرح ہے، گوشت پکدا کھڑے دیگے دے تے چڑیا بھی کھڑے، سارے مثالے تے مٹیریل بھی سٹ دیتا کہ دیگا چڑیا کھڑے، اچانک اللہ دے نبی دا فرمان آویں دے، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیت، اور میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے نبی دا فرمان آگے، اللہ کریم نے گدے دے گوشت کو میرے رب نے حرام کرا دیتے، ان دے استعمال تو اللہ کریم نے منع فرما دیتے۔ لوگوں صحابہ نے پکیا پکایاں دیگیاں چولہے دے ہوتے ہانڈیاں چڑیاں ہوئے، لیکن صحابہ نے تاخیر نہیں کی تھی، اپنے کسی مثالے تے اپنے کسی چیز
ضائع ہون دا کسی قسم دا خوف نہیں کیتا. اچانک حدیث آئی ہے صحابہ نے لوگوں پکیاں پکایاں دے گا زمین دوتے انڈیل کے ضائع کر چھوڑیں. اے سونے نبی دی حدیث دی اطاعت اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے فرما برداری اس طرح کی تیوے دیئے کہ حدیث آونجے فرمان مصطفیٰ آونجے والعمل کرن دے اندر دیر تے تاخیر نہیں کریں. اور نہ دوسرے حدیث ملیدہ فرماؤ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنن نبی دو دے اندر حدیث ہے ایک خاتون عورت آویں دیئے کہ یار کوئی مسئلہ پوچھڑ واسطے اللہ دے نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھ دیئے. حبیب کریم کو جڑے ویلے آن دیئے نال ایک معصوم بیٹی بچی بھی نال موجود ہے. ان دے ہتھیں دے کلائیں دے اندر سونے دے موٹے موٹے کنگن موجود ہیں. حبیب کریم علیہ السلام نے فرمائے اتعطین زکاة ہذا اے مسلمان خاتون میں کوئے تدز اے تیری بیٹی دے کلائیں دے اندر جو سونے دے موٹے موٹے کنگن موجود ہیں کہ انہیں سونے دی تو زکاة دے دیا کوئی نہ دلا. یا رسول اللہ میں کوئی زکاة نہیں لیں دی. حضرات توجہ کرو سارے گھرن دے اندر 10 5 تولے کتنا سونا موجود ہے. فرمایا جس گھر دے اندر 7.5 تولا سونا موجود ہوئے اس سونے دے وچ اللہ دا حق کرنا بھی لازمی ہوندے. اور آتا دی یا رسول اللہ میں اس سونے دی کوئی زکاة نہیں دیں دی. اللہ دے سونے نبی علیہ السلام فرمے دیں آیا سرو کی این یصورک اللہ بہما یوم القیامت من سوارین من النار. اے مسلمان خاتون کیا تو پسند کریں دے کل قیامت دا دن ہوئے اللہ کریم سے سونے دے کنگنے دے بدلے اللہ تے کچھ جہنم دے دہکتی آگ دے کنگن پواڑے ہوئے آدھے نہیں یا رسول اللہ میں پسند نہیں کریں دے. اور لوگوں اس خاتون نے اپنی بچی دی کلائی تے بازوں دے وچوں کنگن لہن لہا کیا دے لہما للہ عز و جل و لرسولہ ایک کنگن جانے تے اللہ دا رسول جانے میں اپنے جسم تے بوجھ نہیں لڑنا چاہندی. اللہ جانے تے اللہ دا کام جانے میں اللہ دا رسول کو لیتی بھی نہیں. بس اتنا خوف ہے میرے کو کنگن رہے ونجیں تیتا تو فرمان برداری تھی وے نہ تھی وے. اس واسطے میرے نوجوان بھائیوں میرے بزرگ محترم ساتھیوں ہر جمعے کتنا حدیثاں سن دے ہیں کتنے بڑے بڑے فرمان سن دے نبی علیہ السلام دے. کاش سارے اندر جذبہ اطاعت مصطفیٰ پیدا نہیں تھی دا پیا کیا مرن تو بعد سارے اندر حدیث مصطفیٰ سنن تے عمل دا جذب پیدا تھی سی. اور نہ تیسری حدیث سنا کہ میں اپنی بات اگا چلاواں. مسند احمد دے اندر صحیح درجے دی حدیث پیارے پیغمبر دا فرمان ذیشان نبی پاک مسجد اندر آندن صحابی رسول حضرت جلیبیب اکن سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پرلے بزرگ جرے غصے تے بیٹھن تو سمجھ الاؤ بیٹھنا تھوڑا دسندہ اے بیٹھا کہ کم سے کم حدیث نبی دیا ونجے تو فوراں نہ سمنو. جرے بھائی بزرگ غصے تے بیٹھو اگنگا تھی آؤ تھوڑا کھلو بیٹھے تاکہ میں کو احساس تھی وے کہ میرے بزرگ مطمئن بیٹھے تو انہیں کو سمجھ بھی آندی پئی. پڑھے لکھے بزرگ بیٹھو میں سرائکی شروع کی دی بیٹا اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق نصیب فرماوے. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کالا سیاہ رنگے تے بڑے بڑے موٹے ہونٹیں. اللہ دے نبی فرمائے پیارا جلیبیب شادی کر گنے آؤ. یا رسول اللہ میں کیویں شادی کرا نہ کوئی مکان ہے نہ زمین ہے نہ کوئی جگیر ہے کوئی شے بھی میرے کول موجود کوئی نہیں. میں غریب ترین انسان ہوں میں غریب کو کہیں رشتہ دے منے. آپ نے فرمایا میرا جلیبی پریشان نہ تھی اے میرا سنیت پیغام چاور فلاں صحابی دے گھر بیٹی بیٹھی ہے ون کے آک اللہ دے نبی نے پیغام بھیجے اے صحابی اپنے بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے. صحابی جڑے ویلے پیغام چاہ کے ویندے حضرت جلیبیب نے من کے دروازہ کھٹکھٹائے. مسند احمد اندر حدیث صحیح درجے دی دروازہ کھٹکھٹائے. جی کون؟ میں جلیبیب اللہ دے نبی دا پیغام چاہ کے آیا ہوں. حبیب کریم علیہ السلام دا کیا پیغام ہے؟ سونے مدنی کریم نے فرمایا کہ سونے اپنی بیٹی دا رشتہ میں جلیبیب غریب دے نال کر دیو. اطاعت ریکھون کتنا تھی نہیں پئی ہے. اطاعت کی میں تھی نہیں پئی ہے. اللہ دے نبی دی بات کو اہمیت کی میں دے پہنو لوگ صحابی میں دے دے اپنے ہومن والے داماد کو. رنگ کالا ہے کوئی جائیداد کوئی مال کوئی کچھ کوئی نہیں.
اندر چلے میں دے آپس اندر بیوی خامد مشورہ کریں دے پہ نالے تے جڑے ویلے اس بچی دے کنے دے اندر بات پہنچ دیئے کہ اس خاتون نے جندے پر اللہ دے نبی نے نکاح دا پیغام بھیجے او میری بہن مسلمان جے اللہ دے نبی دے فرمان دی اہمیت لاج اپنے سینے دے اندر رکھیے فوراً دیئے اتریدین ان تردو علی رسول اللہ امرہو اے میری امی علی سوچیں دی کیا کھڑی اے میرا پیارا ابا سوچیں دا کیا کھڑی پیغام مصطفیٰ آگے علی سوچیں دے کھڑے ہو کیا تو سا ارادہ کی تھی کھڑے وے کہ رسول اللہ دا فرمان لوٹا دیوں او میرے والدین میں کس قدر خوش نصیب عورتاں جن دے رشتے دے انتخاب دو جہانے دے سردار نے کیتے میری کیا پیاری قسمت ہو سی اے میری امی نہ سوچو اے غریب ضرور ہے مسکین ضرور ہے کم مال والا انسان ضرور ہے لیکن اے تا دیکھو کہ کو بھیجن والا انسان کون ہے او لڑکی بیٹی بہن نوجوان آدھی کیا ہے ادفعونی فَإِنَّهُ لَمْ يُزَيِّعْنِي اے میری امی فکر نہ کر میرے مستقبل دی اے میرے ابو جان مستقبل دی فکر نہ کرو جا مکان دی فکر نہ کرو میں کو یقین ہے جڑے بندے نے فرمان مصطفیٰ دی دل دے اندر اہمیت رکھی ہے جڑے بندے دے دل دے اندر مصطفیٰ دے فرمان دی اہمیت آ گئی ہے اللہ نہ کو دنیا دے اندر ضائع کریں دے نہ اس انسان کو اللہ آخرت دے اندر ضائع کریں دے ایمیں کرو میری امی ادفعونی میں کو پکڑ کے نوجوان دے سپرد کر دے وہ باقی اگلا معاملہ سارا اللہ دے سپرد کر دے وہ اور لوگوں یہ بڑی عظیم مثال والمشہور تھا مدینہ دے اندر جڑے ویلے سے غریب نوجوان صحابی دا نکاح جڑے ویلے تھی گیا دو جہان دے پیغمبر نے میں اپنے رحمت علیہ چاہتے تھے دعا کی دی اللہم صب علیہ الخیر صبا اے اللہ اے غربت دی وجہ تو نکاح تھے اللہ غریب جوڑا ہے اللہ اپنی رحمت دے خیر تے فضل دینے دے ہوتے اللہ نزول فرما دے ول صحابہ مثالہ دینے ان لوگوں جڑے بلے جنگے واسطے مال کی دعوے دا جتنا این گھر دے وچو جنگ واسطے اللہ دے راہ واسطے مال نکل دا کہیں بے گھر وچو اتنا مال نہ نکل دا کیوں وجہ کہہ جائیں دل دے اندر فرمان مصطفیٰ کو جگہ دے دیتی ہے جہاں اپنے دل دے اندر نبی دی حدیث کو جگہ دے دیتی ہے وہ بندہ دنیا دے اندر بھی خوشحال ہے تے آخرت دے اندر بھی نبی دے نال کھڑا ہو سی میدان معاشر دے اندر بے سن اہمیت نبی دی بات میں حالی بات میرا خیال ہے سمجھ نہیں میں ایک دعا والے بے سناواتے وال دعا کرواؤں اللہ دے نبی علیہ السلام نے جمعرات دا دیں ایک لشکر اللہ دے نبی نے بھیجے آپ علیہ السلام نے لشکر بھیجے صحابہ جاؤ فلاں علاقے دے اندر جہاد کر کے آؤ صحابہ کرام دا جمعرات علیہ دیں لشکر چلیا ویندے علاقہ چھوڑ کے ایک صحابی جنہیں دا نا حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دنیا میں نہ کراں کل جمعہ میں مسجد نبوی دے اندر پڑھ گی نا ول شاید زندگی ملے نہ ملے میں مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھ کے 50,000 نمازیں دا ثواب کیوں نہ کما گی نا نیک ارادہ ہے نا اچھا ارادہ ہے میں جمعہ مسجد نبوی دے اندر 50,000 نمازاں پڑھ کے ادا کر گنسا اللہ کریم میں کو ثواب عطا فرما دے سی والجمعہ پڑھ کے فوراً بن کے لشکر دے نال مل کے جہاد بھی کر گنسا جذبہ کتنا پیارا جذبہ ہے لیکن لوگوں میں جڑی گال سمجھاونا چاہنا نیکی دا جذبہ ایڈے بھی ہے لیکن اللہ دے نبی جمعہ پڑھیں دیکھنے اچانک نظر پوندی اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ نے فرمایا میرا پیارا میں تے کو کل جہاد واسطے بھیجا ہے تا کیوں بیٹھے آدن سونے ہو میرا جذبہ اے ہے کہ آج جمعہ توڑے پیچھوں پڑھ گی نا شاید کہ بل زندگی ملے نہ ملے مسجد نبوی دے اندر جمعہ تے دو جہانے دے سردار دے پیچھو جمعہ بل 50,000 نماز ثواب مل بڑھنا کتنا میرے واسطے غنیمت ہے آپ نے فرمایا پیارا تیرا جذبہ ضرور ہے لیکن میرا جڑا فرمان نہیں تھا دے گا ان دے اندر اطاعت نہیں کی تھی اور تو ساری زمین دے اسمانے دے خزانے سونے بھر کے گھننا
تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے، لیکن جہاد والے دے ثواب دا تو بندہ مقابلہ نہیں کر سکدا۔ جڑے لوگ جہاد واسطے گئے ودن او نبی دا فرمان بن کے گئے ودن، ہن تو سونے چاندی خرچ کر، زمینہ بھر بھر کے سونے چاندی دا خرچ کر دے، لیکن تو جہاد تے روانہ تھی ونجن والے لوگیں دے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکدا۔ جذبہ بڑا فرما برداری والا ہے، جذبہ لوگوں نے کوئی اطاعت و فرما برداری والا ہے، لیکن جڑی بات نبی سنا کر دے وے او بات کو مننا سارے واسطے ضروری ہے۔ اطاعت اللہ دے نبی دی جو کرنی ہے، پیارے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے۔ مسلم شریف دے اندر حدیث ہے، ایک نوجوان ہی ویندا پہ میرے نبی نے تو ہاتھ کلے پکڑ گئی دے تے ڈٹا کہ یہ ہاتھ دے وچ سونے دی مندری تے انگوٹھی پئی ودے، سونے دی انگوٹھی پئی ودے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارا ایڈا سے جہنم دا انگارہ اپنی انگلی تے رکھن برداشت کر سکتے قیامت علی نہیں کوئی نہ آدھے نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جی میری کیا جرت کہ میں اپنے جہنم دے انگارے کو اپنے جسم دے ہوتے رکھا۔ آپ نے فرمایا جیڑا مرد دنیا دے اندر سونا استعمال کرے سمجھ گنے وہ بندہ قیامت علی نہیں اپنے جسم دے جہنم دے انگارے رکھے سی۔ اللہ دے سونے نبی نے انگوٹھی لہا کے زمین دے ہوتے سٹ دیتی ہے تے سونے نبی پاک چلے گئے۔ اے نوجوان کھڑا ہو یا لوگ مشورہ دینے یاری میں کر خوز خاتمہ کا انتفع بھی، یار سونا چاگن اپنے استعمال دے اندر لاگن اپنے کمے دے اندر لاگن۔ وہ نوجوان دے یار واللہ لا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میں کو مشورہ دیوان والے ہو کہ انگوٹھی چاگیں ایک کو اپنے استعمال دے اندر لا چھوڑ، ایک گال میں کو سونا نبی کیوں نہ کرے ہاں؟ اگر میں کو نبی آکھیا تا میں کرگے نا جڑی شے کو نبی نے سٹ چھوڑے زمین تے میں کو چامنا بھی گوارا نہیں کریں دا، میں نہیں کرنا گوارا۔ اللہ دے نبی نے ایک شے کو نفرت دی نگانل سٹ دیتے، میں کو چاہ کے اپنی ذاتی استعمال دے اندر بھی نہیں صرف کر سکتا۔ عمل حسن ٹائم نصیبہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17-18 مہینے منہ کر کے نماز پڑھ دے بیت المقدس فلسطین و شام دی طرف۔ دل دے اندر بڑی امنگے، دل دے اندر بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے اللہ میں اپنے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم دا جو بیت المقدس تعمیر کیتا ہویا گھر ہے اللہ میں اس گھر دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہنا۔ نبی دے دل دے اندر بڑی خواہش ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام 16-17 مہینے بیت المقدس طرف نماز منہ کر کے پڑھ دے کھڑے، اچانک عصر دی نماز دا ٹائم آگے اللہ قریب نے خانہ کعبہ دی تحویل قبلہ دا مسئلہ میرے رب نے نازل فرما دیتے۔ اے لوگو آئے تو بعد بیت المقدس اس طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی بلکہ خانہ کعبہ دی طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ایک صحابی نبی سنے دے پیچھوں عصر دی نماز پڑھ دے، عصر دی نماز پڑھ کے اپنے قبیلے دی طرف جڑے ویلے ویندے، جڑے ویلے قبیلے دے اندر پہنچ دے لوگ عصر دی نماز لوگوں عصر دی نماز رکوع دے اندر کھڑے ہوئے، صحابہ رکوع دے اندر کھڑے ہوئے۔ اے صحابی بن کے پیچھو آواز نے دے لوگوں بیت اللہ چینج تھی گئے، یعنی تحویل قبلہ دا مسئلہ آگے۔ اللہ قریب نے قرآن نازل کر کے فرمائے لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولِ۔ اور لوگوں میں تحویل قبلہ دا مسئلہ نازل کر کے دیکھنا چاہنا میں میرے نبی دی بات منن والا کون ہے۔ تحویل قبلہ میں کیتا ہے واسطے تاکہ میں اللہ معلوم کرا من یتبع الرسول کہ لوگ کیڑے جڑے میرے نبی دی بات فرما برداری کر کے لوگوں صحابہ نے رکوع دی حالت دے اندر کھڑے ہوئے آکھنا یا عصر دی نماز پڑھ گینو مغرب دے اندر تبدیل کر گین سو قبلہ نہیں جڑے ویلے کنے دے اندر گل پہنچ ونجے وال بندہ نبی دی بات فوراً عمل کر اے ہے اطاعت و فرما برداری۔
آ کے نا یار اثر دی نماز پڑھ دے پیا نماز وچ کیا تبدیل تھی منہ کھڑے نہیں نماز دے اندر صحابہ نے اپنی سیما چینج کر کے بیت المقدس تو بیت اللہ دی طرف اپنے چہرے کر گئی دن اے نبی سنے دی اطاعت اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان سنن نسائی دے اندر موجود ہے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر ایویں ساری کچہری تے مجلس تے دوستانہ ماحول بنیا ہویا ہے میں پیالے دے اندر شراب پا پا کے مجلس دے لوگ غصہ کی بن کے پیلیں دا کھڑا تے اچانک کنے جواز آندی ہے او مدینہ والو او مکہ دے اندر صحابہ زندگی گزرن والے ہو اللہ کریم نے قد حرمت الخمر میرے رب نے شراب کو حرام کر دیتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے مجلس اندر جڑے صحابہ یا لوگ موجود ہیں میں کو آرڈر کریں دن کہ میں کر ایک فیہا ایک جلدی جلدی انڈیل لے ایک تفاتو میں سارے پیالے تے مٹکے جا کے لوگوں گلے دے اندر ایویں وہاڑی تے جی میں کوئی گلے دے اندر بارش دا پانی چل دا ودا ہوئے مٹکے ضائع کر دیتے ہیں برتن ضائع کر دیتے ہیں ہائے کاش سارے اندر جذبہ اطاعت کیوں پیدا نہیں تھی نہ پیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جڑے بل اطاعت کرنی ہے اطاعت میری کرے سو سمجھو کہ تسا لوگیں نے اللہ دی اطاعت کر دیتی ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ جائے محمد پاک دی اطاعت کیتی ہے گویا کہ اس بندے نے اللہ کریم دی اطاعت و فرما برداری کیتی ہے گل کرنے چاہ ونجے تو فوراً مننی ہے کون اللہ دے نبی دی حدیث اتنی اہمیت رکھے دل دے اندر دعا کرو اللہ تعالیٰ سے سارے کو توفیق نصیب فرماوے نبی سونے دا فرمان ہوئے تو سب فوراً منو السلسلہ تو صحیح دے اندر حدیث ہے اللہ دے نبی نماز پڑھ کے مسجد جو نکلے نہیں میں کیا دے دینا آپ عورتاں مرد کٹھے میں رستے دے اندر چل دے ہوئے دن آپ نے فرمایا استاخرنا اے خواتین آج تو بعد رستے درمیان نہیں چلنا بلکہ کنارے تو تسا چلنے صحابہ فرمیندن اللہ دے نبی دے اس فرمان تو بعد اسانے ڈٹھا وال کہ کوئی مسلمان عورت رستے دے درمیان دے اندر سفر کریں دی بدی ہوئی اللہ دے نبی دے فرمان سنن تو بعد کس طرح کیفیت خواتین مسلمانے دی کہ دیواریں دے نال چمٹ چمٹ کے چل دینا تاکہ چادراں بھی برکے بھی دیواراں دے اندر پھس وے دن اور پڑی جی وے دن کہ اللہ دے نبی دے فرمان ہے کہ خواتین اگر چلنے راستے دے کنارے دوتے چلنے درمیانے چ نہیں چلنا اتنا اطاعت کیتے صحابہ اور صحابیات نے خطبہ رہنے کرنے اللہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا صحابہ جتھا جتھا ودے بے آرام نال بائے ہونے فجلس علی باب المسجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسجد دروازے دیتے بائے بینے اندر اللہ قدم بہر نہیں کریں دے اور بہر اللہ قدم اندر نہیں کریں دے کہ تھیں اللہ دے نبی دی گستاخی اور آپ دے فرمان دے اندر تاخیر نہ ہو بنی فوراً سنے اور فوراً عمل کیتا اللہ دے نبی دے فرمان دا اس واسطے میرے بھائیوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی حضرت حذیفہ نے فرمائے کہ ایک دور ایسی لوگیں دے ہوتے کہ سنت محمد الرسول اللہ اتنا ختم ہو گئی سی لوگیں دے اندر جی میں دو پتھرے دے درمیان با مشکل تھوڑی جی لائٹ اور روشنی نظر آنی پئی ہے لوگیں دے اندر ختم ہو گئی سی حدیث مصطفیٰ تے عمل کرن دا جذبہ آج آنکھوں کئی بندے کو ون کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دا حق ادا کیتے بیٹی دی وراثت بھی رکھی ہے ڈبل حصہ بیٹے واسطے سنگل حصہ بیٹی واسطے ہے آج کون وراثت ادا کریں دے اس طرح دے ہزارہ میں مثالہ تو سامنے دے سکتا میرا اشارہ بھی سمجھ گیا اس کہ اللہ دے نبی دی حدیث صاحب بنجے ایماندار دا حق ہے کہ فوراً اللہ دے نبی دی اطاعت و فرما برداری کر صحابہ تو اس بندے کو جڑا بندہ نبی دی اطاعت دے اندر نافرمانی کرے صحابہ تو کو جیون دا حق بھی نہ دے دیں ہم اللہ نے قرآن دی آیت کیوں نازل فرمائیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے پیغمبر میں کو تیرے خدا اور رب دی قسم ہے بندہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا اپنے جھگڑے دن تا کو لیڈر اور قائد و قدوہ نہ منے مسلمان اور ایک منافق دا جھگڑا ہو میں اللہ دے نبی کو فیصلہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان جو دوسرا ساتھی یہودیوں دے حق دے اندر فیصلہ کر دیتے منافق دے دل دے اندر تمنا ہے کہ کاش یہ فیصلہ میرے حق دے اندر ہوئے ہاں فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویندے حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہرو اپنے گھر دے اندر ویندے
تلوار چاہ کے اندن اور اس بندے دی تن تو گردن جدا کر کے فرمائے دن کہ ہاذا قضاء لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اون بندے واسطے عمر دا فیصلہ ہے جرا فیصلہ مصطفیٰ تے راضی نہیں تھی نا، گردن تن تو جدا کر دیتی ہے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے جتنا لوگ کے اندر بدعات و خرافات آنے میں سے اللہ اپنی سنت کو، اپنے نبی دے طریقے کو اللہ تعالیٰ اٹھا گئے سے۔ اور اسی طرح اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے اللہ علم کو اٹھا گئے سی دنیا تو، اللہ تعالیٰ علم کس طرح اٹھے سی، کتابہ ختم کر دے سی، درس گاہ مدارس ختم ہوئے سے، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو فوت کر دے سی۔ ایسے لوگ دنیا تے آوے سن ذلو فازلو، جس طرح انہیں کہلیں فتوہ کی دعوے سی، وہ بغیر علم دے فتوہ دے سن اور خود بھی گمراہ ہو سن، مجھے کو بھی گمراہ کرے سن۔ آج سنو نیٹ دے ہوتے لوگ کہتے پہن کہ بھنگڑے ڈالنا، ناچنا، گانے بجانا، ڈول بین سارا قرآن حدیث میں جائز ہے، کوئی چیز حدیث ہے نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے شیطانی آوازیں تو نفرت فرمائی ہے، لہو الحدیث تو نفرت فرمائی ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے اسلام دے اندر، مسلمانے دے اندر خرافات و بدعات کو ایجاد کرنے میں اور نبی علیہ السلام دی سنت ختم تھی نہیں میں دی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح احادیث دے ایسا ایسا عمل ختم تھی نہ میں۔ آج لوگ طرح طرح دے بدعات و خرافات کر کے اسلام دے اندر، دین دے اندر ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے میں، جلسے تھی نا، لیکن جلسے دے اندر ناچ گانا اور ڈانس کر کے لوگ خوش کی تامیں دیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے ہر وہ کم جڑا میرے دین دا حصہ نہیں، وہ دین دا حصہ نہیں بلکہ وہ کم مردود ہے اور نامکمل ہے اور غیر مقبول طریقہ ہے وہ اللہ دے نبی۔ اس واسطے میرے بھائیو چاند حدیثیں سنا کے یہ دسنا چاہتا کہ صحیح نبی دا طریقہ اپنایا بنے۔ اگر اس بدعات و خرافات کی طرف چلے وے سو تو اللہ تعالیٰ نبی دا طریقہ جو تھوڑا بہت بھی سارے اندر بچا ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ وہ طریقہ بھی سارے کو کٹ گئی سی، اللہ تعالیٰ سے گمراہی دے اندر، بدعات و خرافات دے اندر اللہ تعالیٰ ساڈے سی۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح نبی دا طریقہ اپناون دی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے جو حدیثہ تھوڑے سامنے سنائیں کہ صحابہ نے حدیث سنیے، سن کے فوراً صحابہ نے عمل کیتے، اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ جو کچھ سنے اللہ تعالیٰ میں کو تو سب قابل احترام ساتھی کو اللہ تعالیٰ سنن دی اور انہیں دوتے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔